رات کے آخری پہر کی خاموشی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے نوری آباد کی مٹی تک کو سوکھا دیا تھا۔ ایک بوسیدہ جھونپڑی میں مٹی کا چراغ مدھم سی لو دے رہا تھا، اور اسی روشنی میں ایک کمزور سی عورت اپنی 10 سالہ بیٹی کے بال سہلا رہی تھی۔ مہک، بیٹی سو جاؤ، صبح پھر مزدوری پر جانا ہے۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی، غربت کی دھول بھی، مگر ماں کی محبت کا سمندر بھی۔ امی ابا کب آئیں گے؟ یہ سوال روز ہوتا تھا، اور جواب ہمیشہ ایک ٹھنڈی آہ میں دب جاتا تھا۔ ماں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، وہ تمہارے خوابوں میں آئیں گے جب تم سو جاؤ گی۔ اور واقعی مہک سو گئی، مگر وہ رات اس کی ماں کی آخری رات تھی۔ صبح جب سورج نکلا، جھونپڑی میں صرف ایک ہی سانس باقی تھی، اور وہ مہک کی تھی۔ ماں کا بدن سرد ہو چکا تھا، چراغ بجھ گیا تھا، اور زندگی کی وہ آخری روشنی جو ماں کے ہاتھوں میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مہک کی چیخ نے جیسے فضا چیر دی، مگر نوری آباد میں چیخیں نئی نہیں تھیں۔ کسی نے پرواہ نہ کی۔ ماں کو دفن ہوئے 3 دن گزرے، اور مہک کو اس کے چچا کے گھر بھیج دیا گیا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر دل بند تھا۔ چچی سبیہا نے اسے اوپر نیچے دیکھ کر کہا، اچھا تو یہی ہے وہ یتیم بچی؟ آؤ، لیکن یاد رکھو یہاں مفت کا کھانا نہیں ملتا۔ مہک نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھوں میں وہی دھندلا سا دوپٹہ تھا جو ماں نے مرنے سے 1 دن پہلے دیا تھا۔ یہ رکھ لینا بیٹی، جب میں نہ رہوں تو یہی تیرا سایہ ہوگا۔ وہ دوپٹہ ہی اب اس کی دنیا تھا۔ سبیہا کے گھر میں صبح نوکرانی کی طرح کام، دوپہر میں مٹیالے برتن، رات کو ٹھنڈی زمین پر نیند۔ نہ کوئی محبت، نہ کوئی آواز جو کہے بیٹی تھک گئی ہو۔ جب کبھی آنگن میں بیٹھ کر آسمان دیکھتی تو سوچتی، کیا امی مجھے وہاں سے دیکھتی ہوں گی؟ پھر خود ہی آہستہ سا مسکرا دیتی، جیسے اپنے آنسو چھپا رہی ہو۔ گاؤں والے کبھی ترس کھا کر کہتے ہیں، بیچاری بچی، نصیب خراب ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ نصیب چھوٹی جھونپڑیوں میں بھی کرامتیں چھپا دیتا ہے۔ مہک دن رات کام کرتی۔ چچی کے بچے اسکول جاتے، وہ ان کے کپڑے دھوتی، ان کا کھانا بناتی، اور خود صرف بچا ہوا ٹکڑا کھا لیتی۔ رات کو آنگن میں بیٹھ کر قبر کی سمت دیکھ کر کہتی، امی آپ نے کہا تھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس خاص جزا ہے، وہ جزا کب ملے گی؟ جواب میں بس ہوا چلتی، جیسے اس کے بالوں سے کھیل کر کہہ رہی ہو، بس تھوڑا سا اور صبر مہک، تھوڑا سا اور۔ ایک دن طوفانی بارش میں ایک فقیر دروازے پر آیا۔ سبیہا نے غصے سے جھاڑو اٹھائی، جاؤ یہاں سے، روز آ جاتے ہو مانگنے۔ فقیر خاموش کھڑا رہا۔ مہک چپکے سے باورچی خانے سے بچی ہوئی روٹی لے کر نکلی، اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، اللہ آپ کو آسانی دے۔ فقیر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، خود بھوکی ہو پھر کیوں دے رہی ہو؟ مہک نے کہا، امی کہتی تھیں، جو دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے اللہ اس کے نصیب میں بھی خیر لکھ دیتا ہے۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم مانگ بھی نہیں سکتی۔ وہ چلا گیا، مگر مہک کے اندر ایک عجیب سی خوشبو پھوٹ پڑی، شاید امید کی۔ اسی رات مہک نے خواب دیکھا، ایک عظیم الشان محل، روشنی، سونا، اور اس کی ماں مسکرا رہی ہے۔ پیچھے وہی فقیر جو کہہ رہا تھا، میں واپس آؤں گا مہک، جب وقت بدل جائے گا۔ وقت واقعی بدلنے ہی والا تھا۔ دن گزرے، ظلم بڑھا، مگر مہک خاموش رہی۔ ایک دن فقیر پھر آیا۔ سبیہا نے فریاد کے بجائے ایک نیلامی لگا دی، فقیر اگر یہ لڑکی اپنے ساتھ لے جائے تو میں تجھے کچھ پیسے دوں گی۔ مہک پتھر بن گئی۔ فقیر نے ضبط سے کہا، اگر اجازت دے تو میں اسے عزت سے اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں۔ سبیہا ہنس پڑی، فقیر ہے اور باتیں بادشاہوں والی کرتا ہے، لے جاؤ اسے۔ یوں بغیر رسم، بغیر گواہ، مہک کا نکاح فقیر زریاب سے ہو گیا۔ گاؤں ہنسا، یتیم بچی فقیر کے گھر جائے گی، کیا نصیب پایا ہے؟ مگر مہک نے شکایت نہیں کی۔ زریاب نے پہلی رات کہا،
डरो मत, मैं तुम्हें वो दर्द नहीं दूंगा जो दुनिया ने दिया। महक ने टूटे दिल से कहा, मैं फकीर की बीवी हूं, इससे बढ़कर दर्द क्या होगा। ज़रियाब ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे बड़ा सुख फकीर के दिल में होता है, महल की दीवारों में नहीं। महीना गुजर गया। ज़रियाब दिन में दरवेशी करता, शाम को महक को कहानियां सुनाता, इसका दिल जोड़ता, इसके अंदर उम्मीद जगाता। फिर ऐलान हुआ, बादशाह अपने बेटे के लिए दिल वाली दुल्हन ढूंढ रहा है। नूरियाबाद शोर से भर गया। महक को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ ज़रियाब की, जो 3 दिन से वापस ना आया था। लोगों ने कहा फकीर मर गया होगा। महक का दिल चकनाचूर हो गया, मगर उसे नहीं मालूम था कि ज़रियाब फकीर नहीं, बल्कि वो वली अहद था जो अपने बाप के हुक्म पर फकीरों का भेस बदलकर लोगों के दिल देखने आया था। वक्त ने करवट ली। बादशाह ने दरबार लगाया। पूरा गांव पहुंचा, सबीहा भी। एक नकाब पोश शहजादा आगे बढ़ा। मुनादी ने पुकारा, वली अहद अपनी मलके का इंतखाब करेगा। ऐसी लड़की जो दौलत से नहीं दिल से पहचानी जाए। नकाब हटा और महक की चीख रुक गई। ये तो ज़रियाब है। शहजादा ज़रियाब ने पूरी भीड़ में ऐलान किया, ये वो लड़की है जिसने मुझे रोटी दी जब दुनिया ने मुझे ठुकराया। ये वो है जिसने भूख में भी दूसरों को खिलाया। ये वो है जिसने दिल से पहचाना। और मैं फकीर बनकर देखने आया था कि इंसानियत झोंपड़ियों में है या महल्लों में। और आज मुझे जवाब मिल गया, इंसानियत महक में है। शहजादा झुक गया। महक, अगर तुम इजाजत दो, मैं तुम्हें अपनी मलका नहीं, अपनी दुआ बनाकर साथ ले जाना चाहता हूं। महक की आंखें भर आईं। वो बोली, मैंने तुम्हें फकीर जानकर कबूल किया था। बादशाह बनकर भी हो तो मेरे लिए तुम वही ज़रियाब हो जिसने मेरा टूटा हुआ दिल जोड़ा। महल में शादी हुई, मगर महक के दिल में गरूर नहीं, शुक्र था। उसने पहली रात अपनी मां का दुपट्टा सीने से लगाकर कहा, अम्मी, मैं भूखी नहीं हूं अब। आपकी दुआ ने मुझे बादशाहनी नहीं, इज्जत दी है। चची सबीहा महल के दरवाजे पर आकर रो पड़ी। महक, मुझे मुआफ कर दो। महक ने कहा, चची, मैंने तो पहले ही दिन मुआफ कर दिया था। आपने मेरा घर छीना, मगर इसी घर से अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया दे दी। वक्त गुजरता गया। लोग आज भी ये किस्सा सुनाते हैं, एक यतीम लड़की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसके सब्र ने उसकी तकदीर बदल दी। और एक फकीर जो दरअसल बादशाह था, उसने दिल से पहचानने वाली लड़की को दुनिया की मलका बना दिया।